بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم الشهيد أثقل من جبل الأحد. صدق وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند عقائد و جہاں سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام اور مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب و دیگر سٹیج پر بیٹھے ہوئے سعادات کرام و علماء کرام و نعت خانان حضرات و سامعین و سنگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوال کا مہینہ ہے. آج غالباً شوال کی 11 تاریخ ہے. 15 شوال کو اسلام میں ایک بہت بڑا معرکہ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے وہ پیش آیا. جب بھی غزوہ احد کا ذکر زبان پر آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میرے نبی کے محبوب چچا امیر طیبہ نگران مصطفیٰ محافظ مصطفیٰ سید الشہداء حضور کے چچوں میں سے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور تخیل، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی بہادری، ان کی شجاعت بھی ذہن کے اندر آ جاتی ہے. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. آئیے قرآن کی روشنی کے اندر غزوہ احد کا بھی تھوڑا سا بیان ہوگا، پھر اسی ضمن کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی اور مناقب بھی بیان ہوں گے. تو حاضر محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت نمبر سورت آل عمران کی آیت نمبر 69، 70، 71 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام بیان کیا ہے. اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے احد کا بیان کیا ہے وہ کون سی آیات مبارکہ ہے؟ وہ سورت آل عمران ہے. آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 155 تک ان کے ایک بڑا رکوع ہے. انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے احد کا نقشہ بیان فرمایا. قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو لطف آئے گا. قرآن سے تعلق رکھیں، قرآن کی سیر کیا کریں. اللہ اکبر. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ کی گفتگو ہے. تو جس کے دل میں میرے مولا کی محبت ہے تو اس کی گفتگو سے کتنا پیار ہے. قرآن اللہ کی گفتگو کا نام ہے. تو جس کے ساتھ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بار بار اللہ کی گفتگو کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. تو آیت نمبر 139 سے اللہ نے غزوہ احد کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. ارے سوچ نہ کرو اور نہ ہی تم غم آؤ. ایسا کوئی بات نہیں. احد اگر تھوڑی سی شکست ہو گئی تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ. یہ شکست عارضی ہے اور ان کی فتح یہ عارضی ہے اور تمہاری شکست
یہ عارضی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی حرارت ہے، تمہارا دل ایمان کے ساتھ لبریز ہے، تمہارے اندر ایمانی قوت ہے، تمہارے اندر ایمانی طاقت ہے، تو ہر مقام پر، ہر میدان میں تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہ اعلان ہے، یہ وہ خطاب ہے۔ اللہ نے ایسا خطاب حضرت موسیٰ کو کہا، ایسا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے پیارے موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب آئیں گے، آپ ہی بلند آئے ہوں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کچھ صحابہ کرام کے دل میں غزوہ احد میں ظاہری طور پر کچھ شکست ہوئی تھی، وہ بھی صحابہ کرام کی ایک لغزش ہو گئی تھی، وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر تمہیں غزوہ احد کے اندر زخم پہنچا ہے، آج اگر شکست پہنچی ہے، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو فقد مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، غزوہ بدر کے اندر تم ان کو شکست دے چکے ہو، اس طرح کے زخم ان کافروں کو بھی آئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میرا رب فرماتے ہیں یہ ہار اور جیت کے دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ہار ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے، یہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ کتنا ان کا ایمان مضبوط ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اگر غزوہ احد کے اندر اگر شکست ہوئی ہے تو کوئی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آج کے دن شہادت کا درجہ عطا کرے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ سنتے جائیں یہ قرآن میں کیا کیا اللہ نے بیان فرمایا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے اندر تقویت عطا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اے صحابہ پریشان نہ ہو اگر آج شکست ہو گئی ہے غزوہ احد میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش امتحان کی۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایسی جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، ان کو آزمایا جائے گا، ان کی آزمائش کی بچی سے، امتحان کی بچی سے گزارا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے صحابہ، تم گھبرانا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو پہلے ہی دل کے اندر تم موت کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ ہمیں بھی شہادت کی موت آئے۔ آج اللہ تعالی نے تم کو وہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ فقد رأیتموہ، بس تم نے دیکھ لیا، شہادت کے مرتبے کو دیکھ لیا۔ وانتم تنظرون، حالانکہ تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، کچھ صحابہ کرام گھبرا گئے تھے، اور وہ گھبرا گئے تھے جب ابن قمیہ نے، بدبخت نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زوردار نکیلا پتھر مارا غزوہ احد کے اندر، تو اس وقت میرے آقا دو جہان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے 3، بعض روایت کے اندر آتا ہے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا نکرہ وہ شہید ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن کے اندر مزید نکھار آ گیا تھا۔ پر کب میرے نبی نیچے گر پڑے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ یہ جب افواہ انہوں نے پھیلا دی تو اس وقت کچھ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا اگر یہ اللہ کے نبی سچے ہوتے تو یہ شہید نہ ہوتے۔ اللہ نے قرآن کی فوراً آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمَا
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقبيه ومن يضلل الله فلن يضر الله شيئا. کیا پہلے جو نبی آئے کہ وہ شہید نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ جو پہلے پیغمبر آئے تھے کیا وہ دنیا سے وفات پا کر نہیں جاتے تھے؟ ارے پیارے محمد بھی اللہ کے رسول ہیں. اس سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی وفات پاتے رہے. اس سے پہلے جو نبی آئے وہ بھی شہید ہوتے رہے. اگر یہ میرے نبی شہید ہو جائیں یا نبی وفات پا جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، تم کیا واپس پھر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ومن ينقلب علی عاقبیہ، اور جو اسلام لانے کے بعد پھر واپس پلٹ گیا، فلن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا جب وہ نبیوں کے ساتھ لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا. فَأَتَامَهُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین. آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. سبحان اللہ. اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچ کر کے دکھایا ہے. تم ابتداء قتل کر رہے تھے، کافروں کو واصل فی جہنم کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، تم نے پھر خود یہاں تک بزدلی دکھائی. وتنازعتم فی الامر، کے اندر تم نے ذرا جھگڑا کیا، اختلاف کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ 50 آدمیوں کا ایک لشکر، 50 آدمیوں کا ایک دستہ تھا. میرے نبی آقا دو جہان نے غزوہ احد کے ایک مقام پر درے کے اوپر مقرر کیا تھا اور میرے نبی نے تاکید فرمائی جو کچھ بھی ہو جائے لیکن تم نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے وہ میرے نبی کی نافرمانی کی ہے اور تم نے وہ درہ چھوڑ دیا جب تم نے دیکھا وہ مال غنیمت صحابہ کرام جمع کر رہے ہیں. ان کا جو مقصد تھا وہ درہ پر رہنے کا وہ ختم ہو گیا، جنگ اب ختم ہو گئی ہے تو تم بھی وہ درہ چھوڑ کر مال جمع کرنے لگے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جس کی وجہ سے تمہیں شکست ہوگی. ورنہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وَصَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس نے تو سچا کر کے دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا، اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کتنا پیار کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور صحابہ جو تم سے لغزش ہوگی ہے اللہ نے وہ لغزش معاف فرما دی، وہ لغزش معاف فرما دی. ہاں اس لیے ہمارے اہل سنت جماعت کے بڑے محدث کو بیان فرماتے ہیں ہم جو غلطی کرتے نیکی کرتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہے یا نہیں، لیکن صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. لہذا ہم صحابہ کرام کی غلطی لغزش ہماری نیکیوں سے بہتر ہے، کیونکہ ہماری نیکی کے قبول ہونے کا معلوم نہیں، خبر ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. لیکن صحابہ کرام سے جو اس مقام پر جو لغزش ہوئی تھی اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت نمبر 155 تک یہ جہاد کا غزوہ احد کا اللہ نے بیان فرمایا ہے اور نقشہ فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 69 اور 70 اور 71 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائے، جو میرے راستے میں مارے جائیں، اور ان کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہیں تو جس دین کی خاطر اور جس نبی کی کہنے پر وہ جانیں قربان کر رہے ہیں وہ نبی زندہ نہیں ہوگا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے.
عند ربهم يرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بما آتاهم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا فرمایا، جو اللہ نے ان پر کرم فرمایا. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ پیچھے خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو. بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی دنیا کے اندر رہ گئے اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس راہ پر، آ جاؤ اس راہ کے اوپر اللہ کی انوار ہیں، اللہ کے تجلیات ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب قیامت کا دن آئے گا ایسے شہیدوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. ارے اس آیت مبارکہ میں عام شہید کا مقام بیان کیا گیا. عام شہید کا، جو بھی شخص ہے جب وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے. ان 3 آیتوں میں عام شہید کا مقام اور رتبہ بیان کیا گیا ہے، تو سید الشہداء کا مقام کیا ہوگا؟ پھر میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا، جس کو میرے نبی نے کہا یہ سید الشہداء ہے، نبی کا دلبر، نبی کا جانی، امیر حمزہ، امیر حمزہ، بہادری کی یہ ہے نشانی. امیر حمزہ زلف نبی کے اسیر ہوئے تھے، زلف نبی کے اسیر ہوئے تھے، احد میں یہ شہید ہوئے تھے. شہادت کی ہو بہو کہانی امیر حمزہ اسد خدا بھی ہیں، اسد مصطفیٰ بھی ہیں. اسد مانا شیر ہوتا ہے، اسد خدا بھی ہیں، اسد مصطفیٰ بھی ہیں. محمد ذکر سنیے رضوی کی کہانی امیر حمزہ. یہ وہ مقام ہے جو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کو عطا فرمایا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور راوی حضرت انس ہیں، اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں نے فرمایا نحنو ستۃ سادات اہل الجنہ. میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں ہم بنی ہاشم کے 6 افراد قیامت کے دن جنت والوں کے سردار ہوں گے. جنت میں رہنے والوں کے 6 افراد ہم سردار ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ میرے نبی نے فرمایا آنا، سب سے پہلے سرداری مجھ پر ہوگی، آنا. اور وہ حمزہ، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی جنت میں رہنے والوں کے سردار. وہ حضرت جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب، وہ علی و حسن اور حسین. میرے نبی نے فرمایا تمام جنت میں رہنے والوں کے سردار ہم 6 افراد ہوں گے بنی ہاشم. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات، یہ حدیث مبارک ہے، معراج والی رات جب میں جنت کے اندر داخل ہوا، دخلت الجنت، جیسے ہی جنت کے دروازے پر داخل ہوا، فاستقبل منی امیر حمزہ، جنت کے دروازے پر پہلا استقبال کرنے والے حضرت امیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. مستدرک کے اندر امام حاکم بیان کرتے ہیں، راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے عالم میں دیکھا. یاد رکھیں نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب منظر وحی خدا کے ہوتا ہے. نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ ایسا ہے جیسے رب کی طرف سے وحی آئی ہو، کیونکہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے عالم کے اندر دیکھا کہ حضرت سیدنا جعفر بن طالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی ہیں. فرمایا ہوں حضرت جعفر بن طیار کو دیکھا میں نے، جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور پرواز کے اندر ہیں، فرشتے بھی پرواز کر رہے ہیں. حضرت سیدنا جعفر بن طیار اور فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور میں نے اپنے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھا، وہ جنت کے اندر تخت کے اوپر بیٹھ کر تقیہ لگا کر جنت کے اندر تشریف فرما ہے. قرآن بھی اس بات کی تعریف کرتا ہے متقین علی سرر،
قیامت کے دن ہاں جی جنت کے اندر تخت ہوں گے اور میرے نیک بندے ہاں جی اس کے اوپر دیگ لگا کر بیٹھے ہوں گے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک اور مقام پر فرمایا متقین علیہا متقابلین. قیامت کے دن میرے محبوب بندے جنت کے اندر تختوں کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الدہر میں متقین علیہا علی الارائک. قیامت کے دن وہ تختوں کے اوپر بیٹھ کر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. متقین علی سرر. قیامت کے دن وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. یہ قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے. اللہ اکبر. میری نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کو 7 القاب کے ساتھ نوازا ہے. کتنی؟ 7 القاب کے ساتھ. میرے کریم آقا دو جہاں سرور نے فرمایا یہ میرے چچا سید الشہداء ہے. کیا ہے؟ سید الشہداء. قیامت کا جب دن ہوگا جتنے بھی بڑے بزرگ شہید ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر ان کے یہ سردار ہیں. شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار سید الشہداء. میرے آقا دو جہاں نے لقب عطا فرمایا. اور دوسرا لقب میرے آقا دو جہاں نے فرمایا اسد اللہ. میرے محبوب چچا کو عام نہ سمجھنا، یہ اللہ کا شعر ہے. اسد اللہ ہے، اللہ کا شعر ہے. ارے جس کو میرے نبی خود لقب دے رہے ہیں اسد اللہ، اللہ کا شعر ہے، تو اس کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا صرف یہ اللہ کا شعر نہیں، اسد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، میرا بھی شعر ہے، اللہ کے نبی کا بھی شعر ہے، اللہ کا بھی شعر ہے. اور پھر فرمایا یہ میرے پیارے محبوب چچا فاعل الخیرات ہیں، ہمیشہ نیکی کے کام کرنے والے ہیں، اور کاشف الکرب ہیں، مطلب دکھوں کو تکالیفوں کو دور لوگوں سے دور کرنے والے ہیں. افضل الشہداء ہیں. یہ 7 لقب میرے نبی نے اپنے محبوب چچا کو عطا فرما دیا. اور صرف میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف محبت رکھتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کے سامنے محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے، محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے. بلکہ ابو نعیم نے روایت کی ہے، ابو نعیم نے وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کہا میرے سارے چچوں میں سے محبوب پسندیدہ چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت جابر، میں ایک بات حوالے سے بیان کر رہا ہوں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس کا نام منتخب فرمائیں. جس طرح آپ لوگ محمد کے جدید شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں، عالم دین کے پاس جاتے ہیں، دین بتلائیے کہ کون سا نام رکھوں، تجویز کرو. تو میرے نبی اس کی بارگاہ کے اندر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے بیٹے کا نام رکھیں. تو اس وقت میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، دل و دماغ کی تختی کے اوپر لکھ لیجئے. میرے نبی نے فرمایا احب الاسماء الی حمزہ، فرماتے ہیں سارے ناموں میں سے مجھے محبوب نام حمزہ ہے، کیونکہ میرے محبوب چچے کا نام ہے، میرے پسندیدہ چچے کا نام حمزہ ہے. اگر تم نام رکھنا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا نام میرے چچا کے نام پر رکھو، اس کا نام حمزہ رکھو. اللہ اللہ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں ہیں، کوئی ایک نسبت نہیں ہے. سب سے پہلی نسبت تو یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. کیا بولیے؟ آپ صحابی رسول ہیں. دوسری نسبت ہے کہ آپ جان نثار ہیں، حضور کے نام پر حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، دین کے محافظ، دین کے نگران، پیارے مصطفیٰ کے نگران ہیں. اور پھر تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ کے محبوب چچا ہیں. اور چوتھی نسبت یہ ہے کہ آپ ہدائی بھائی بھی ہیں. جس لونڈی کا حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار نے دودھ پیا ہے، تو اسی لونڈی کا حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے. تو آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے ردائی بھائی بھی ہیں. کئی نسبتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور نسبت بھی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کی والدہ کا نام خالہ تھا، حضرت سیدہ خالہ، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ عابدہ زاہدہ ام رسول اللہ سید مومنہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں آپس کے اندر چچا زاد بہنیں لگتی ہیں۔ کئی نسبتیں ہیں میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک، آپ کا چہرہ اقدس ویسے تھا جیسے میرے نبی آقا دو جہاں کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی شکل، ان کی چال، ان کی ڈھال، ساری کی ساری میرے آقا دو جہاں کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت سیدنا امیر حمزہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، اللہ اکبر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں، اللہ، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی شکل یاد آ جاتی ہے، اپنے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ کی صورت یاد آتی ہے۔ اور آپ نے ان کے سامنے پھر اظہار فرمایا، جس طرح آپ کی شکل ہے، آپ کی صورت ہے، آپ کی گفتار ہے، آپ کی رفتار ہے، یہی شکل و صورت میرے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں ان کی بھی ایسی تھی۔ جب یہ بات کہی تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اسلام کب قبول فرمایا؟ معتبر روایت، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دوسرے سال نبوت کے، دوسری روایت کے اندر آتا ہے چوتھے سال، لیکن زیادہ تر جو صحیح روایات ہے کہ وہ اعلان نبوت کے 6 سال میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیے ہوئے 6 برس ہو گئے تھے، اس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا بڑا ہی نرالا ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے کر جا رہے تھے حرم کعبہ کی طرف، صحن کعبہ کی طرف آپ جا رہے تھے، اور ادھر سے ابو جہل بدبخت آ رہا تھا، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر وہ طیش کے اندر آ گیا۔ اس کے دل کے اندر بغض تھا، حسد تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے معاذ اللہ گالیاں بھی دی، اور اس نے دین کے اوپر بھی، دین اسلام پر طعن و تشنیع بھی کی۔ میرے نبی خاموش رہے، میرے نبی آقا دو جہاں تحمل، برداشت، جو کچھ بھی حضور کو برا کہتا تھا، امت کے حق میں یہ تعلیم ہے۔ دوستو سیکھو، حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی گوائیں دی۔ میں نے یہاں تک پڑھا، میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات فرماتے ہیں، جو انسان کسی جب اس کو کوئی جب آدمی برا بھلا کہتا ہے یا اس کے ساتھ جب جھگڑتا ہے، اگلا آدمی تحمل اور برداشت کرتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ کوئی جب جھگڑا کرتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میرے آقا تو جہاں سائڈ پر یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے برا کہا، حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، اس نے گالیاں دی، حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، تو میرے آقا تو جہاں مسکراتے رہے، میرے نبی مسکراتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک چیز کا جواب دیا، گالی نہیں دی، اس کو برا نہیں کہا، صرف اس کو جواب دیا، تو میرے آقا دو جہاں نے اپنا چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا۔ یا رسول اللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور میں وہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے وہ جواب دے رہا ہے۔ جب آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا تو وہ فرشتہ اوپر چلا گیا۔ تحمل اپنائیے، برداشت اپنائیے، یہ میرے آقا دو جہاں کی سیرت ہے۔ ابو جاہل بدبخت نے حضور کو برا کہا،
میرے نبی خاموش رہے، اس نے گالیاں دی، میرے نبی خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے نوکیلا پتھر اٹھا کر میرے نبی کے جسم کے اوپر مارا تو میرے آقا دو جہاں کے جسم مبارک سے خون بھی بہ رہا، تو پھر بھی میرے نبی آقا دو جہاں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلتے چلتے ہوئے حرم پاک کے اندر تشریف لائے جہاں زمزم کا پانی ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ بار بار سب کو پلائے، اللہ بار بار مدینہ سب کو دکھائے۔ میرے آقا دو جہاں نے اپنا زخم مبارک دھویا اور کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو اس دوران حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سلام نہیں لائے تھے، تو آپ کا مشغلہ شکار کرنا تھا اور محبوب مشغلہ تھا۔ ان کو اس وقت کوئی سروکار نہیں تھی کس نے اعلان نبوت کیا ہے، بس زیادہ تر وہ ادھر ہی توجہ دیتے تھے۔ وہ اس دن شکار کر کے جب واپس آئے تو کمان ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، دو لونڈیاں آپس کے اندر حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اگر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ منظر دیکھتا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو اس طریقے سے ان کی چال، ان کی اس طرح رفتار نہ ہوتی، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ نہ آتے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ ان لوڈیوں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہوا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کو؟ اور انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، ابو جہل بدبخت نے گالیاں بھی دی ہیں اور ان کو پتھر بھی مارے، زخمی بھی کیا۔ جیسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ نے سنا، ہاتھ کے اندر کمان اٹھا کر فوراً صحن کعبہ کے اندر گئے اور وہ ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے ہی وہاں پہنچے، آپ نے نہیں پوچھا، نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، آپ نے زور سے اس کے سر کے اوپر وہ کمان مار دی اور اس کے جسم سے، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اور پھر وہ چلتا چلتا ہوا حضور کو تلاش کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، کہاں ہے۔ اس وقت وہ آپ نے ابو جہل کو سر پر وہ کمان ماری تو اس کے حواری اٹھے اور اٹھ کر حضرت سیدنا امیر حمزہ پر حملہ کرنے لگے۔ ابو جہل بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا اوے کچھ نہ کہو، اگر تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو جنگ چھڑ جائے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لہذا اس نے ان کو روک دیا، اس نے کہا غلطی میری ہے، میں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، ان کو تکلیف دی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تلاش کر رہے، کبھی اس کونے میں دیکھا کبھی اس میں دیکھا، تو دیکھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے کونے کے اندر آپ اللہ کے حضور ایسے دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے حضور گریہ ازاری کر رہے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ہوئے ان کے قریب گئے اور جا کر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھائیے۔ میرے آقا دو جہاں نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھائیے۔ پھر کہا یا ابن اخی، 3 مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے کہا۔ میرے نبی آقا دو جہاں مسلسل آپ دعا مانگتے رہے، جب اس نے 4تھی مرتبہ کہا یا ابن اخی اٹھیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اپنے سجدے سے اور دعا سے اٹھایا۔ تو اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا انتقام لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے۔ میرے آقا دو جہاں نے جواب دیا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے انتقام سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بدلہ لینے سے کوئی سروکار نہیں، میں انتقام سے خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی پیارے بھتیجے تو کس بات سے خوش ہوتا ہے، بتا میں آج وہی کام کرتا ہوں جس سے تو خوش ہو جائے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چچا مجھے تم خوش کرنا چاہتے ہو تو میرا کلمہ پڑھ لو، میں محمد خوش ہو جاؤں گا۔ بس حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاضر محترم، غزوہ بدر کے اندر آپ شہید ہوئے، بلکہ اس کے بعد حضرت سیدنا، میں تھوڑا سا بیان کر دوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم 3 دن کے بعد آپ اسلام لے آئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جب قبول فرمایا اس کے بعد صرف 3 دن گزرے تھے، جیسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا دو جہاں نے محافظین کا امیر بنا دیا۔
मुहाफिजीन का अमीर बना दिया। और नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना उमर फारूक के आदम गर्दन के अंदर तलवार लटका कर 3 दिन के बाद, सिर्फ 3 दिन के बाद गर्दन के अंदर तलवार लटका कर आ रहे थे। तो लोगों ने कहा अभी हमजा वो देखो, वो उमर फारूक के आदम आ रहा है, तलवार गर्दन के अंदर लटकी हुई। फरमाया उसको आने दो। देखिए शुजाअत, देखिए हुजूर से कल्बी ताल्लुक, देखिए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखिए। फरमाया आने दो उसको, अगर अच्छे इरादे से आएगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर कोई और इरादे से आएगा तो इसी तलवार के साथ उसकी गर्दन अमीर हमजा काट कर रख देगा। हुजूर से कल्बी ताल्लुक है। मेरे करीम आक़ा दो जहां सरवर फरमाया अमीर हमजा उसको आने दो, मेरी दुआ है जो अल्लाह ने कबूल फरमा ली। ये मुराद रसूल बनकर आ रहा है। अब पहला एक शेर पहले इस्लाम में दाखिल हो गया और दूसरा कमांडर 3 दिन के बाद इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। जब ये दोनों अल्लाह के शेर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो हजरत सैयदना उमर फारूक के आदम अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हमारा दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, प्यारे नबी सच्चे, हमारा रब सच्चा, सब कुछ जब सच्चा है तो हमें छुप छुप कर क्यों इबादत करें? चलिए हम हरम काबा के अंदर लोगों के सामने इबादत भी करेंगे, क़याम भी करेंगे, रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे। फिर मंजर क्या हुआ? मंजर ऐसा हुआ, सहाबा इकराम की 2 लाइनें बनी, एक लाइन उस तरफ है, दूसरी कतार इस तरफ है, आधी कतार उधर, आधी कतार इधर, दरमियान में मेरे नबी हैं, एक कतार के आगे अमीर हमजा है, दूसरी कतार के आगे उमर फारूक आदम है। सुभान। इस अंदाज से जब ये 2 शेर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो कतार दर कतार बनाकर निगरानी करते हुए हरम काबा के अंदर दाखिल हुए। जितने कुफार मक्का मुशरिकीन जितने वहां थे सारे के सारे दौड़ लगाई कि 2 अल्लाह के शेर आ रहे हैं और दरमियान में अल्लाह के रसूल प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने वो भाग गए और सारा मताफ खाली हो गया। पूरा सैने काबा अल्लाहु अकबर की फिजा से गूंज उठा। हज़रत सैयदना अबी हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बड़े बहादुर थे। आपने बदर के मकाम पर क्या कुछ नहीं किया, मूली गाजर की तरह कुफार को, बल्कि जब बदर के कैदी जब वो मुक़य्यद होकर हुजूर की बारगाह में पेश किए गए तो उनमें से एक कैदी कहने लगा वो जो शख्स खड़ा है जिसने पगड़ी पहनी हुई है और पगड़ी के ऊपर शुतुर मुर्ग का पर ऐसे लटकाया हुआ है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की ये शान थी, जब आप अमामा शरीफ बांधते, अमामा शरीफ पहनकर तो यहाँ दरमियान में शुतुर मुर्ग का पर लटका देते। सब ये आपकी इम्तियाजी शान थी। वो काफिरों का कैदी पूछने लगा वो शख्स कौन है यार कि जिसने शुतुरमुर्ग का पर लगाया हुआ है? उन्होंने कहा क्या तुम्हें इससे गर्ज है? कहने लगा खुदा की कसम जितने नुकसान बदर के अंदर इसने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया, और जितनी इस्लाम का दिफा इस शख्स ने किया है किसी और ने नहीं किया। उन्होंने कहा इसी का नाम तो हजरत सैयदना अमीर हमज़ा है, इसी का नाम तो हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु। तो कहने लगा मैं जिधर भी देखता था दोनों हाथों के साथ, हाँ दोनों तलवारों के साथ लड़ना कितना मुश्किल होता है, मगर हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोनों हाथों के अंदर तलवार होती थी। इधर भी कोई आता तो वासिल फिर जहन्नम करते, इधर भी कोई आता तो वासिल फिर जहन्नम करते, और सामने किसी की जुर्रत नहीं होती थी, ताकत नहीं होती थी कि सामने आकर हजरत सैयदना अमीर हमज़ा का कोई मुकाबला करे। अरे कैसे मुकाबला करते? ये अल्लाह का शेर है, अस्दुल्लाह है व अस्द रसूलुल्लाह है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा बड़ी जवान मर्दी के साथ ग़ज़वा उहद के अंदर लड़ रहे थे, जौहर बहादुरी के दिखा रहे थे। एक शख्स था जिसको वाशी कहते हैं और उसकी कुनियत है अबू दस्मा, इसको हिंदा ने कहा था। और एक और शख्स था जिसका वालिद वो मारा गया था, उसने कहा उसका ये गुलाम था मुतअम बिन जुबैर का, मुतअम बिन जुबैर उसका ये गुलाम था। उसने कहा मेरा बाप मारा गया है, इसने कहा मेरे ख़ानदान मारे गए, तूने अमीर हमज़ा को अगर तूने शहीद किया हम तुमको आज़ाद कर देंगे और सोना भर कर तुझे दे देंगे। वह कभी लालच में आ गया, ये कहता है कि मैं पहाड़ के करीब छुप कर बैठ गया, बड़ा पत्थर था उसके पीछे। जैसे ही हजरत सैयदना अमीर हमज़ा मेरे सामने आए, मैं इसके पास एक छोटा सा हरबा होता था, एक होता है बड़ा तीर, एक होता है छोटा, ये निशाना लगाने में बड़ा माहिर था।
اور اس کو وحشی کہتے تھے. یہ جس جگہ پر بھی یہ وہ ہر بار اس کے پاس چھوٹا تھا، وہ جب بھی نشان لگا تھا وہ کبھی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے ہی وہاں تلوار اٹھانے لگے، تلوار گر گئی تھی تو آپ جیسے اٹھانے لگے، جیسے وہ کہتا ہے میری زد میں آئے تو میں نے نشانہ لگایا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس ناف کی جگہ پر اور اتنا وہ گہرا لگا کہ آپ زمین پر گر گئے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن وہ گہرا تھا، پھر آپ نیچے گر گئے. جب تسلی ہوگی تو وہ اس کے قریب گیا اور قریب جا کر پھر ہندا کو خبر دی. ابو سفیان کی بیوی ہندا وہ آئی، اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعضاء کاٹے، ان کے ہونٹ کاٹے، ان کی ناک کو کاٹا اور ان کے ساتھ کانوں کو کاٹا اور پھر اس کے بعد جگر کو نکال کر اس ہندیا نے منہ کے اندر چبایا اور وہ نیچے نکلنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اس نے آنتڑیاں نکال کر ہار پہنا، اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ جب بے دردی کے ساتھ اس طریقے سے ان کا مسرہ بنایا گیا، جب شہید ہوئے تو میرے کریم آقا دو جہاں کو خبر ہوگی تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کے چچا کی جب لاش پر تشریف لے آئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنے اپنے محبوب چچا کی شہادت پر روئے اور ہچکیاں بند گئی اور سچیاں بند گئی. تو اس وقت میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ القاب سے نوازا اور میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا چچا اللہ کا شیر ہے، یا اصل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، یا حمزہ اما رسول، اے پیارے حمزہ تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یا حمزہ فعل الخیرات، یا حمزہ کاشف الکرب. یہ میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان القاب کے ساتھ نوازا اور فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ مت روئیے، اتنا نہ روئیے، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پیارے محمد آپ خوش ہو جائیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ساتوں آسمان پر یہ لکھوا دیا ہے، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے. پہلے آسمان پر بھی لکھوا دیا، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی، چھٹے پر بھی، ساتوں آسمانوں پر اللہ نے لکھوا دیا ہے کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شعر ہے. حاجی محترم آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ صفیہ روتی ہوئی آ رہی ہے اور ان کو خبر چل گئی کہ میرے بھائی جان کا مسرہ بنایا گیا ہے، ان کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا گیا ہے. تو وہ جلدی چلتی ہوئی 2 کفن لے کر آئے. جب 2 کفن لے کر آ رہی تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا زبیر اپنی والدہ کو ذرا پیچھے ہٹا دو، اپنے ویر کی شکل دیکھی، اپنے بھائی کا لاشا جب دیکھے گی صبر نہیں کر سکے گی، لہذا ان کو پیچھے سے ہٹا دو. جب ان کو وہاں پیغام ملا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں عام آدمی کی ہمشیرہ نہیں ہوں، میں اللہ کے شیر کی ہمشیرہ ہوں. ہاں میں آج ان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور ان کی شکل دیکھ کر میں کہوں گی کہ آج تو نے اپنے پیارے نبی کے دین اسلام کا حق ادا کر دیا ہے، میں صبر کروں گی. تو یہ دوستو بہن کے دل کے اندر کتنا جذبات ہوتے ہیں بھائیوں کے بارے میں. کیا اس وقت صورت ہوگی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ بنایا گیا ہو، ان کی صبر کی انتہا. مگر قربان جاؤں انہوں نے اتنا صبر کیا، صبر بھی ان کی معراج بن گئی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی لاش مبارک سامنے رکھ دی گی تو میرے آقا دو جہاں نے نماز جنازہ 2 کفن لے کر آئی تھی، ان کی ہمشیرہ 2 کپڑے لے کر آئی تھی. تو قریب ایک اور صحابی کا لاشا پڑا تھا بغیر گور و کفن، ان کو بھی مسئلہ بنا دیا گیا تھا. میرے کریم آقا دو جہاں نے فرمایا میری بہن میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے چچے کو 2 کپڑوں کے ساتھ کفن دے دوں اور وہ اسی طرح بغیر کفن کے وہ پڑے رہے، اگر اجازت ہو تو 1 کپڑا ان کو نہ دے دو. کیا بات ہے میرے آقا دو جہاں کی.
سیرت کی، آپ کے کردار کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ وہ مالک ہیں جو چاہے کرے۔ تو بڑا پھر قرہ اندازی، ایک کپڑا ذرا چھوٹا تھا، ایک کپڑا ذرا بڑا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے قرہ اندازی کی، کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بڑا کپڑا اپنے چچے کو دے دیا اور چھوٹا، اور قرہ اندازی کی، قرہ اس کے نام پر نکلا بڑے کپڑے کا۔ تو میرے کریم آقا دو جہاں نے بڑا کفن اس صحابی کو دے دیا، اور جو باقی چھوٹا کفن تھا، اتنا کفن تھا کہ اتنا کہ آپ کا چونکہ قد مبارک ذرا بڑا تھا، تو جب وہ پاؤں مبارک کو ڈھانپتے تو سر ننگا رہتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں۔ آج تم تین جوڑے استعمال کرتے ہو، ایک دن کے اندر، ایک فنکشن کے اندر تین جوڑے استعمال کرنے والوں، ذرا دیکھو کہ ان کو ایک کفن نصیب ہو رہا ہے اور وہ بھی پاؤں نہیں ڈھانپے جا رہے۔ انہوں نے دین کی خدمت کتنی کی ہے اور آپ نے کتنی کی ہے۔ آج ہم تین جوڑے استعمال کرتے ایک دن کے اندر، ایک فنکشن کے اندر، لیکن ہماری قربانیاں کیا ہیں اور ان کی قربانیاں کیا تھی جن کو ایک کفن تک بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ دین تو انہیں کے صدقے ہم تک پہنچا ہے، ان کی قربانیاں دیکھیے۔ آج آپ کے پاس کتنا وسائل ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ حضور کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ، اللہ اکبر اللہ، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ آگے رکھا ہے سب سے پہلے۔ میرے کریم آقا دو جہاں نے نماز جنازہ پڑھی اور دوسرے صحابی کو ساتھ رکھا، اور میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں اور دوسرے صحابی کو لے جاؤں۔ پھر اسی طریقے سے 70 صحابہ کی میرے آقا دو جہاں نے نماز جنازہ پڑھی۔ باقیوں کے لیے 4 تکبیریں، اور اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کے لیے 70 تکبیریں آپ نے پڑھی ہیں، 70 مرتبہ دعائیں مانگی ہیں۔ ان کا جنازہ رکھا گیا، اٹھایا نہ گیا، باقیوں کے جنازے اٹھا کر باری باری لاتے رہے، اور آقا دو جہاں سرور کے فرمایا میرے چچے کا جنازہ رکھا جائے۔ وہ جو چاہیں، وہ چونکہ دین کے مالک ہیں، شریعت کے مالک ہیں، باقیوں کے لیے، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے کہ ہم 70 مرتبہ جنازہ پڑھیں، لیکن میرے کریم آقا دو جہاں شریعت کے بھی مالک ہیں، اپنے محبوب چچا کے لیے 70 مرتبہ استغفار فرمائی ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھا۔ تو اسی جگہ کے اوپر احد کے مقام پر آپ کا مزار اقدس ہے، یعنی وہ احد پہاڑ جس کے متعلق سب جانتے ہیں، ذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم محمد، میرے نبی فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس احد پہاڑ کے دامن میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ میرے نبی سرور کے نام صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد پر تشریف لے جاتے، اور جتنے بھی وہاں شہداء کے مزارات تھے، میرے آقا دو جہاں کے لیے دعائے مغفرت، دعائے درجات کی بلندی کے لیے۔ اس لیے آج بھی اگر کسی نے تجربہ کیا، اگر کرنا ہے تو کر لو۔ مفسرین کرام نے، صوفیاء کرام نے تو بڑا آزمایا ہے۔ اگر سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہو، کوئی بات منوانی ہے نا، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں پہلے حضور کے محبوب چچا کے دربار پر جاؤ، ان کو بطور سفارش بناؤ، ان کو بطور وسیلہ بناؤ حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یہ ایسا وسیلہ ہے، صوفیاء کرام، محدثین، مفسرین کرام بیان فرماتے ہم نے بارہا آزمایا، اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی اٹکا ہوا ہے، تو ہم نے سفارش کر دی حضور کے چچا کی، تو سرکار نے کرم فرما دیا ہے۔ دو شخصیتیں ہیں، دو ہستیاں ہیں جن کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں، ایک حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کا بھی وسیلہ، ان کی خدمت میں جائیں اور کہہ دیں کہ آپ اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، تو میرے نبی اپنی بیٹی کی بات بھی نہیں ٹالتے۔ ادھر جائیں غزوہ احد کے مقام پر، وہاں بھی کہہ دیں یا امیر حمزہ آپ حضور کے محبوب چاچا ہیں، حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، بگڑے ہوئے سارے کام ہو جائیں۔ اور جب ہی وہاں کبھی موقع ملے تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں، یہ حضور کی حدیث ہے،
کچھ نہ کچھ آپ کو درخت کے پتے بھی کیوں نہ میسر ہوں، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں آج بھی احد کے مقام پر انوار اور تجلیات کی آج بھی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ حضور کے محبوب چچے کا مزار اقدس احد کے اوپر ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کریں، گرچہ کوئی درخت کے پتے بھی کیوں نہ چبا لیں، اور یعنی کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مزار پر جائیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی چیز کھا لیں، اس نسبت کی وجہ سے اس میں بھی اللہ برکت رکھی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سیرت نصیب فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ نے قرآن کی روشنی میں احد کا ذکر بھی سنا اور محبوب چچے کا بھی ذکر سنا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔